اس میں پہلی صفت کیا آئی تھی؟ حی، زندہ کرنا، زندہ. اور جو زندہ کرتا ہو کہتا میں زندہ ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں. اس کے بعد 3 واقعے بیان کیے گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ زندہ میں ہی کرتا ہوں. ایک پاگل تھا آدمی نمرود، حضرت ابراہیم کے دور میں تھا. وہ کہتا تھا میں رب ہوں. مقابلہ ہوا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ جو مارتا اور جلاتا ہے. کہنے لگا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. کہا کہ مارنا اور جلانا تو بہت بڑی بات ہے. اس دلیل کو انہوں نے پکڑے رکھا اور کہا کہ ایک چھوٹا کام کر لے تو. چھوٹا کام کیا؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے سورج نکال کر کے مشرق میں ڈوبو دے. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ بول سکتا تھا جیسے یہ بولا وہ کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. بولتا میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں مغرب میں. اپنے رب سے بول مغرب سے نکال دے. کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ سچا نبی ہے. مغرب سے سورج نکل جاتا. اسے معلوم تھا کہ اگر ایسی بات آتی تو اللہ مغرب سے سورج نکال دیتا تھا. اور دوسرے یہ وہاں پر اس سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولتے تھے تو پاگل ہے یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سورج ادھر ہی سے نکلتا تھا ادھر سے ڈوبتا تھا. تو جواب کیا دے؟ فبہت الذی کفر. کافر جو ہے مبہوت ہو گیا. یہ تو ایک واقعہ ہے زندگی کا. زندہ کرنے کو کہتا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. اللہ فرماتا تم نہیں مار رہے، نہ مار سکتے ہو نہ جلا سکتے ہو، میں ہی مارتا اور جلاتا ہوں. پھر یہ دوسرا قصہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. وہ کہہ رہے تھے ایک بستی سے گزرے جسے بخت نصر ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا. اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا اس بستی کو. اس طرف سے گزرے، دیکھا کہ مکین ایک بھی نہیں ہے، مکانات ہیں گرے ہوئے ہیں. تو اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی یہ چیز لاگو کر دی. 100 سال تک پڑے رہے وہاں مرے ہوئے. وہ گدھا بھی تھا اور ان کا کھانا بھی تھا. 100 سال کے بعد اٹھایا. غالباً صبح کا وقت رہا ہوگا. جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبست، کتنا ٹھہرے؟ قال لبست یوما و بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. اللہ اکبر. آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت ہے، تھیری آف ریلیٹیوٹی، کہ ایک وقت جو ہے مختلف انداز سے چیزوں کے اوپر گزر رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹفن رکھا ہوا ہے، یہ گدھا ہے اور یہ حضرت خود ہے. اب یہ زندہ ہیں. کھانا ویسے کا ویسا ہے، گدھا سڑ گل گیا ہے، صرف ہڈیاں اللہ نے باقی رکھی ہیں دکھانے کے لیے. وقت ایک ہی رفتار، وقت ایک ہی ہے مگر مختلف انداز سے تینوں کے اوپر گزر رہا ہے. اس کے اوپر کچھ الگ انداز سے، اس کے اوپر کچھ الگ انداز سے، اس کے اوپر کچھ الگ انداز سے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف موت اور زندگی نہیں، وقت کی رفتار بھی اس کے ہاتھوں میں ہے. اللہ اکبر. جو وقت کی رفتار کو اپنے ہاتھوں میں رکھے کس قدر قادر ہوگا. اندازہ لگائیے اب. اس کے اوپر کچھ اور انداز سے گزر رہا ہے، اس کو یہ رفتار کچھ اور ہے، یہ رفتار کچھ اور. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ بھی انہوں نے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کہا کہ ایمان نہیں ہے. اولم تؤمن، کہا ایمان ہے، صرف آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں دل کی تسلی کے لیے. ایمان تو ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے پکڑ لے. فخذ 4 من الطیر، یعنی 4 برڈز، 4 چڑیوں کو پکڑ لے اور سدھا لے کہ جب تو بلائے جس کا نام لے کر کے، کوے آ تو کوا آ جائے، کبوتر آ تو کبوتر آ جائے. تو ایسے سدھا لو، جب بلاؤ تو آ جائے. انہوں نے 4 کوئی پرندے پکڑے اور سدھا لیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا 4 کو کاٹ ڈالو اور ان کے گوشت کا قیمہ کر ڈالو، ان کے پروں کو آپس میں ملا دو اور ان کو گوشت کو آپس میں ملا دو، اور 4 پرندوں کے ان ملے ہوئے ان مکسچر کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ کر کے آ جاؤ جی، اور پھر بلاؤ. انہوں نے بلایا. انہوں نے دیکھا کہ کیسے گوشت کا ایک جز نکل کر کے ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر ایک پر ادھر سے نکل کے آ رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ زندہ ہو کر کے ان کے پاس آ جا رہا ہے. سوال کر سکتے ہیں آپ کہ ایک جگہ ہی رکھ دیا جاتا نا، الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، دور دراز. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اجزاء سڑ گل کر کے کدھر بھی چلے جائیں، کتنے بھی فاصلے پر، تم ہماری نگاہوں میں ہو. تمہارا ایک ایک ذرہ ہماری نگاہوں میں، تم بھاگ نہیں سکتے کہیں بھی. اللہ اکبر. یہ بتایا گیا کتنے بھی فاصلے پر تمہیں رکھ دیا جائے، تمہارا قیمہ کر دیا جائے، تم بچ نہیں سکتے.